آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سورۃ البقرہ کے 16ویں رکوع کی یہ آخری آیت ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پہلے پارے کی یہ آخری آیت ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا پارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو رہا ہے، گرامیٹیکلی انالائز ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل کی وجہ سے ہے، تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو چلتے ہیں جی اس آیت کے پہلے جملے کی طرف، اور مزے کی بات اور یہ ہے کہ یہ جملہ ہم پہلے بھی گرامیٹیکلی انالائز کر چکے ہیں، یعنی آیت نمبر 134 بھی سیم جملہ تھا جی۔ تو آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 141 یہ بالکل سیم ہے۔ اصولاً تو اس آیت کو مجھے گرامیٹیکلی انالائز نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے اس پارے کی پہلے پارے کی آخری آیت ہے تو میں دوبارہ آپ کے لیے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر دیتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے جی تلک امۃ قد خلت۔ تلک مبتدا، امۃ خبر، جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ قد خلت، قد حرف تحقیق، خلت فعل اور فاعل، ہیا کی ضمیر اس کا فاعل، تا جو ہے یہ علامت تانیث ہے۔ جملہ فعلیہ یہ امتن کی صفت بن گیا، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ لہا جار مجرور خبر مقدم، ما کسبت موصول صلہ مل کر مبتدا مؤخر، کسبہ یکسبو، یعنی میں تیزی سے اس لیے گزر رہا ہوں کہ آپ اسے دیکھ لیں۔ آیت نمبر 134 میں دوبارہ کھولیں اور اس کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ جملہ اسمیہ بن گیا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر، اور اس کو بھی ہم امت کی صفت قرار دے دیں گے، دوسری صفت۔ اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اسی طرح واو عاطفہ، لکم خبر مقدم جار مجرور، اور ما کسبتم موصول صلہ مل کر مبتدا مؤخر، یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر، ٹھیک ہے، لہا ما کسبت پر، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ اور آخری جملہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واو عاطفہ، لا نافیہ، تسألون فعل مجہول ود نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، تسألون فعل مضارع، سأل یسأل، سئل یسأل، تسألون لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کس چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ان ما کانوا یعملون، ام ما کانوا یعملون، ان حرف جر، ما اسم الموصول، کانوا یعملون صلۃ الموصول، لا محل لها من الاعراب، جو صلۃ الموصول ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، کانا سے شروع ہو رہا ہے، کانا کا ایک اسم، واو ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم، اور کانا کے خبر منصوب ہوتی ہے، وہ یعملون ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، جس میں یعملون فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر استعمال ہو رہا ہے جملہ فعلیہ، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ما اسم الموصول کے لیے، اور کانوا یعملون لا محل لها من الاعراب کیونکہ صلۃ الموصول ہے، اور ما اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ان حرف جر کے لیے مجرور، اور یہاں پر ما کو ہم محلاً مجرور کہیں گے، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا لا تسألون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ایتھینٹک ترجمہ دیکھ لیں ایک مرتبہ پھر کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے اور ہمارا پارہ بھی مکمل ہو گیا، پہلا پارہ۔ تو میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ الحمدللہ جو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں قرآن مجید کے پہلے پارے کو گرامیٹیکلی انالائز کروں گا، اس کے انالیسز مکمل کروں گا، یہ سب اس کی توفیق کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کے نئے رکوع کے ساتھ، نئی آیت کے ساتھ اور نئے پارے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔